بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں نشستوں کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب شکریہ، رمضان کے اندر بھی آپ موجود ہیں لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے لیے۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید پر ہم زیادہ فوکس کریں اور قرآن کے اندر سے ایسے مباحث جس پر عمل کر کے اس مہینے میں ہم اپنے لیے کچھ بہتری پیدا کر سکتے ہیں انہیں زیر بحث لے کر آئیں۔ حدیث بھی زیر بحث آتی ہے اور آپ لوگوں کے سوال و جواب بھی۔ آج جس موضوع کا غام صاحب میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے انبیاء کیوں مبعوث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس چیز کی بنیاد بیان کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی بہت بحثیں ہوتی ہیں، نبی کیوں آتے تھے اور نبی آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو پھر اب وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی چند آیات میرے سامنے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ہم سب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور ہماری فطرت میں ودیعت کیا، ہمیں ارادہ اور اختیار دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمارا یہ امتحان تھا، اس میں ہم اپنی فطرت کی رہنمائی کی روشنی میں بھی سفر طے کر سکتے تھے، لیکن پہلے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر مبعوث فرماتے ہوئے اپنا پیغمبر، اپنا نبی ڈکلیئر کر دیا، سیدنا آدم علیہ السلام۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے یہ اس کی ناگزیر ضرورت تھی۔ انسان کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس کو جو شعور دیا گیا اس میں کچھ چیزیں الہام کر دی گئی ہیں، یعنی اس کے وجود ہی کے ساتھ ودیعت کر دی گئی ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو تخلیق کیا ہے تو یہ اس کی پیدائش کے ساتھ گویا لواحق کی حیثیت سے لگی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہیں، الہام کی گئی ہیں، وہ اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پر دو ہیں۔ مذہب کے حوالے سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ باقی علوم کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہیں، بلکہ ہمارا سارا علم اصلاً اندر ہی ہے، وہ باہر کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو عام طور پر اہل علم اضطراری علم کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی علم ہے جو اصل میں اشیاء سے متعلق ہو کر ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ چیزیں جو مذہبی نقطہ نظر سے اہمیت کی حامل ہیں، ان میں ایک تو ذات باری کا شعور ہے، یعنی انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اور دوسرے وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے اس کو آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں جن سے وہ دنیا کی اشیاء کو دیکھتا ہے، اسی طرح اسے کچھ باطنی حواس بھی دیے گئے ہیں جن میں سب سے بڑا حادثہ اخلاقی ہے۔ یہ حادثہ اخلاقی جیسے ہماری آنکھیں چیزوں میں فرق کرتی ہیں، اسی طرح یہ خیر و شر میں فرق کرتا ہے، امتیاز کرتا ہے، اور یہ خیر و شر کا امتیاز گویا ہمارے اندر ودیعت ہے۔ ان دونوں کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ذات باری کے بارے میں سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ جو کچھ ہم نے اندر ودیعت کیا تھا اسی کا ہم نے اقرار بھی کرا لیا تھا۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں سے یہ پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا تھا۔ گویا ایک عہد و میثاق سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ عہد و میثاق واقعے کی حیثیت سے اب ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمارے اندر اسی طرح موجود ہے، کیونکہ وہ تو گویا ہماری پیدائش کے ساتھ یا ہمارے وجود کے ساتھ لاحق ہے۔ جس طرح وجود کے اجزاء ہمیں ملے ہیں اسی طرح وجود کی یہ حقیقت بھی ملی ہے۔ یہی صورتحال الہام خیر و شر کی ہے۔ چنانچہ دیکھیے وہاں بھی یہ کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ نفس جس کا بنانا سنوارنا ایک خاص مرحلے سے گزر کر ہوا ہے، اس میں اس کے پروردگار نے خیر و شر کو الہام کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، لیکن دونوں چیزیں جو رہنمائی کرتی ہیں وہ اجمالی رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پر
ذات باری کے بارے میں ہمارے علم کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا مخلوق ہونا ایک واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کن اجزاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، وہ 6 کے 6 عناصر اب ہمارے علم میں ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عناصر جب آپس میں تالیف پیدا کرتے ہیں تو وہ مصنع یا وہ فیکٹری کیا ہے جس میں یہ تالیف واقع ہوتی ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نطفے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور کس طرح عورت میں ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے ملنے سے کیا چیز وجود آتی ہے اس میں بھی ہم واقف ہیں۔ پھر وہ جن مراحل سے گزرتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب تو ہم نے ان کو ایک ایک مرحلے میں بلکہ لمحے میں خود دیکھ لیا ہے، اور ہر چیز کو ہم اب دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ تو گویا اپنا خلق ہونا، اپنا مخلوق ہونا، یہ ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت بن چکا ہے۔ یہ جو مخلوق ہونے کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر عقل موجود ہے، وہ لازمی تقاضا کرتی ہے کہ اس مخلوق کا خالق ہونا چاہیے۔ چنانچہ خالق ہے یہاں تک تو وہ پہنچا دیتی ہے، لیکن خالق کون ہے؟ خالق کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر انسان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ معلوم نہیں کن کن چیزوں کو اپنا خالق مانتا اور کن مراحل سے گزر کر کہیں صدیوں میں ہو سکتا ہے کہ صحیح نتائج تک پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب پہلے دن ہی دے دیا، یعنی اپنا تعارف کرایا، پہلے انسان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور اس طریقے سے گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں۔ انسان کی حیثیت سے جب مجھ پر خلق کا یہ عمل ہوا ہے تو لازماً میرا خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ وہ ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہے اور یہ کائنات بھی اس نے پیدا کی ہے۔ یہ پیغمبروں نے ہمیں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہ اس کائنات سے ماورا ہستی ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہے، اس کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرے گا، اور وہ اس طریقے سے معاملہ کر رہا ہے۔ اس کے انہوں نے تمام پہلوؤں کو ہم پر واضح کیا۔ تو اگر پیغمبر نہ ہوتے تو ہم اس حقیقت کو خود تلاش کرتے، یعنی وہاں تک تو عقل پہنچا دیتی کہ ہم مخلوق ہیں تو ہمارا خالق ہے، لیکن خالق کون ہے اس کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے، اور پھر وہ تعارف ہر لحاظ سے قابل اطمینان تعارف ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے باطن میں جو حقیقت ودیت ہے وہ فوراً اس کی تصدیق کر دیتی ہے، اس پر مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی طرف لپکتی ہے، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لیتی ہے، اس سے موافقت پیدا کر لیتی ہے۔ پھر ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کی تصدیق مزید ہوتی ہے، انفس و آفاق کی نشانیوں سے اس کی تصدیق مزید ہوتی ہے، اور اس طرح پے در پے ہمارے اندر وہ یقین و اذعان کی بنیادیں قائم ہو جاتی ہیں جو ہمیں اپنے پروردگار کی سچی معرفت عطا کرتی ہیں۔ تو یہ پیغمبروں نے ہمارے لیے بہت بڑی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد دوسری چیز، خیر و شر کا شعور بھی اسی طرح اجمال میں ہے۔ وہ اجمال جب دنیا کی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، ہمارے افعال سے متعلق ہوتا ہے، تو اس میں بہت کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات میں صحیح شارع کون سی ہے؟ کچھ چیزیں تو سفید اور سیاہ کی طرح واضح ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو مشتبہات کہیے، ان میں فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں صحیح راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس کے بارے میں وہی ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں تو پاکیزگی کن چیزوں میں مطلوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہماری بدن کی تطہیر ہونا چاہیے تو وہ کس کس دائرے میں ہونی چاہیے۔ اگر تطہیر خورنوش کے لیے کوئی ہدایت کی ہے تو جہاں جہاں ہمیں کوئی ابہام درپیش ہوتا ہے وہاں ہماری رہنمائی کس طرح ہوگی۔ اسی طرح کا معاملہ اخلاقی صورتحال میں ہے، تو پیغمبر گویا اس کو بھی متعین کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت وہ خدمت ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انذار کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ اس زندگی کو تو اللہ نے ابتلاء کے اصول پر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور صفات کمال اور صفات جلال کا اصلی ظہور وہاں ہوگا، اور جب تم وہاں اٹھو گے
تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی اپنی آخری صورت میں نمودار ہو جائے گی. اس دنیا کی تیاری کرو. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم معلوم نہیں کہاں ٹامکٹویاں مارتے اور کن بھول بھلیاں میں الجھ کر رہ جاتے. آپ سے بڑی تفصیل اور بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے اور وہ یہاں پر موجود لوگوں میں سے جنت کا کچھ لوگوں کا مستقل شہری منتخب کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ پہلے دن ناگزیر تقاضا ہے کہ جو شخص آیا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ کسی خالق کی تلاش میں ہے تو خالق کون ہے، خالق کی منشا کیا ہے، اس کی یافت، اس کی خواہش کیا، اسے دریافت کیا جائے. اور خالق نے اگر کوئی فیصلے کیے ہیں دنیا میں، شریعت دی ہے، تو ان پر بھی آدمی عمل پیرا ہو. ہم سب ایک پوری کی پوری تھیوری ہے. ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت ویسٹرن اکیڈمی ہے، جب وہ پیغمبروں کو دیکھتی ہے، ان پر گفتگو کرتی ہے، تو ان کو دنیا کے بڑے ہیروز، دنیا کے بڑے لیڈرز کے خصائص ان میں پیدا کر کے دکھاتی ہے کہ دیکھیے جو بھی پیغمبر آئے تھے ان کے اندر یہ اوصاف و خصائص موجود تھے. وہ اتنے بڑے سپہ سالار ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے اسٹیٹسمین ہوتے ہیں، ریاست کیسے چلتی ہے اس کو بتاتے ہیں. قرآن مجید تو کہیں پر بھی پیغمبر کی اس طرح کے اوصاف و خصائص نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ایک پیغام تمہاری فطرت میں تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے ہیں، اور ساتھ ہم پیغمبر کی بھی کتابیں بھیجتے ہیں، اور کتابیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ جو تمہارے اختلافات ہیں اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن، جو کچھ ہمارے الفاظ ہیں وہ اس کا فیصلہ کر دیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے محل میں رکھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں ہمیں کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا. اس میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اچھے سپہ سالار بھی پیدا ہوتے ہیں، علماء بھی پیدا ہوتے ہیں، دانشور بھی پیدا ہوتے ہیں، سائنسدان بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے لیے دی گئی ہیں، اور ان کا ظہور بھی انہی کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر اس کے لیے نہیں آتے. وہ نہ لوگوں کو سائنس پڑھانے کے لیے آتے ہیں، نہ سپہ سالاری سکھانے کے لیے آتے ہیں، نہ سیاست کے رموز بتانے کے لیے آتے ہیں. وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کر دیں. یہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ ان کا اصلی کام بتا رہی ہے. مبشرین و منذرین، یعنی اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر سوچو، اس زندگی کے بارے میں غور کرو جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. وہ اس حقیقی زندگی کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا اصلی مقام یہ ہے. باقی سب چیزیں ضمنی ہیں. یعنی ان کو کوئی ذمہ داری اگر دی گئی ہے یا انہوں نے کسی وقت ریاست کا نظم سنبھالا ہے تو یہ سب چیزیں ان کی شخصیت کے لحاظ سے بالکل ضمنی حیثیت رکھتی ہیں. وہ اصلاً بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے ہیں، اصلاً لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور آخرت کے بارے میں متنبع کرنے والے ہیں. وہ آخرت کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ موت کو مسئلہ بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ ان کی اصل حیثیت ہے. اور اللہ کی کتابیں بھی اس لیے نازل نہیں کی گئیں کہ وہ ہمیں سیاست اور معیشت اور معاشرت کے قانون اور ضابطے بتائیں. وہ اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس کو دور کرتے ہیں. چنانچہ اسی لیے دیکھیے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، یعنی ایک قول فیصل بنا کر کتاب دی جاتی ہے. وہ یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں تمہاری عقل غلطی کھا رہی تھی، تمہاری فطرت میں جو چیز ودیت کی گئی تھی یہاں تم اس کی تعبیر میں غلطی کر رہے تھے، اجمال کو تفصیل میں بدلنے میں غلطی کر رہے تھے. اس غلطی پر متنبع کرتی ہیں. شریعت بھی ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہے. جب ہم اس کو باہر کی زندگی سے متعلق کرتے ہیں تو وہاں بعض مشتبہات میں رائے قائم کرنے میں دقت ہوتی ہے، وہاں پیغمبر رہنمائی کرتے ہیں. تو وہ ساری شریعت بھی یہی ہے. تو یہ چیز جب تک واضح نہ ہو پیغمبروں کی صحیح قدر و قیمت واضح نہیں ہوتی. ان کا اصلی مقام پیغمبر کا مقام ہے، خدا کے پیغمبر کا، خدا کی طرف سے انذار کرنے والے کا. اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو اس وجہ سے ان کی اسی حیثیت میں ان کا تعارف کرانا چاہیے. باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث کرنے کی کیا وجہ بیان ہوئی ہے، اس موضوع کو ہم خود قرآن کی روشنی میں زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں. سلسلہ گفتگو کو حدیث میرے سامنے ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایمان کی لذت اسی وقت پاتا ہے جب وہ خدا کے سب فیصلوں پر پورا ایمان رکھے. خام صاحب نے لکھا ہے یعنی ان کو خدا کی طرف سے سمجھے، ان میں ہمیشہ خیر کی امید رکھے اور ان کی ہر سختی میں
خدا ہی سے رجوع کرے اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دے۔ ہم سب دنیا کے اندر جس چیز سے آدمی سب سے زیادہ ہلتا ہے، سب سے زیادہ شیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ تردد، پریشانی اور اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، وہ ہوتا ہے خدا کی جانب سے کچھ آزمائشیں آتی ہیں دنیا کے اندر اور آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کا ذائقہ تم اس وقت تک نہیں چکھ سکتے جب تک تم اپنے اندر یہ رمق پیدا نہ کرو۔ ہم سب نشیب و فراز تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی، اضطرابات تو آئیں گے۔ بندہ مومن کا پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اصل امتیاز یہ ہے کہ وہ ان کو خدا کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے۔ یہی ابتلا ہے، یہی امتحان ہے، اسی پر کامیابی کا انحصار ہے۔ اس کائنات میں اگر خدا کی سچی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، کائنات کا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی میرا بادشاہ ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اسی سے مجھے سب توقعات وابستہ کرنی ہے، اور وہ میرے لیے کبھی کوئی شر نہیں چاہتا۔ اگر مجھے کوئی تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو یہ در حقیقت میرے لیے کامیابی کا راستہ کھولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ اعتماد اگر پروردگار پر ہے تو پھر آپ اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر یہ اعتماد نہیں ہے تو پھر اصل میں ایمان بھی ایک محض اقرار سا بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ اقرار بھی زبان کا اقرار، قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ قلب اسی وقت اس کی تصدیق کرتا ہے جب کہ خدا کے فیصلوں پر اعتماد ہو۔ یہی سبب ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کے ساتھ گفتگو میں، جو مشہور حدیث ہے جس میں جبریل نے آ کر سوالات کیے ہیں، اس بات کا جواب دیا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو وہاں پر اللہ پر ایمان پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے اس لازمی تقاضے کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو۔ اس دنیا میں یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ زیادہ چیزیں اسباب ہی سے متعلق کی ہوئی ہیں۔ وہ اسباب علم میں بھی ہیں، وہ عمل میں بھی ہیں، وہ اشیاء میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ اسباب ہیں جن کے اندر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے اذن کس کا ہے، ان کے پیچھے حکمت کس کی ہے، ان کے پیچھے فیصلہ کس کا ہے؟ ہونے کون دے رہا ہے؟ پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک غلط کام میں کرتا ہوں بعض اوقات، لیکن اس کی مہلت دی کس نے ہے مجھے؟ اور اگر میں نے غلط کام کیا اور اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا ہے تو یہ اس کے لیے امتحان بنایا کس نے ہے؟ تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کو صحیح توازن سے قائم رکھیں تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے۔ ایک جانب اسباب کا صحیح مطالعہ، ان کو حاصل کرنے کی پوری محنت، جس حد تک بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو استعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور دوسری جانب خدا کے فیصلوں پر اعتماد۔ اسی سے اچھا توکل پیدا ہوتا ہے، اسی سے تفویض پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بندہ مومن کے ایمان کا ظہور بنتی ہے۔ یعنی ایمان محض کسی اقرار کا نام نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ کیا مان لیا؟ مان لینے کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب انسان زندگی کے نشیب و فراز میں اس کو مانتا ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اور ہر موقع پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ صبر کے موقعوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میرے پروردگار، میں اس امتحان کے قابل نہیں تھا، تو نے مجھے منتخب کیا ہے کہ تو میرا امتحان کرے، کامیاب بھی تو ہی کرے گا، تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس موقع کے اوپر جو اعتماد، جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ اصل میں اسی چیز پر ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک آخری پہلو پھر پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ بتائیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ خدا کے فیصلوں پر آپ نے راضی ہو جانا ہے، تو خدا کا جو فیصلہ ہے وہ صرف دنیا تک تو محدود نہیں ہے، خدا کا فیصلہ تو آخرت میں جا کر پورا ہوگا۔ تو دنیا میں اس کا فیصلہ ہے، اگر مجھ پر آزمائش آئی ہے، آخرت میں تو فیصلے کی تکمیل ہونی ہے نا، کہ جس نے مجھے آزمائش دی، میرے خلاف تعدی کی، میرے خلاف ظلم کیا، بغی کی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی، اس کا تو فیصلہ ہوگا۔ تو میں راضی ہو جاؤں تو اس نے پھر فیصلہ کر کے قیامت میں دکھا دینا ہے نا اس مجھے۔ میں کیا شک ہے؟ یعنی یہ بتا دیا، یہی اعتماد ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظلم پسند نہیں کرتا، نہ وہ بندوں پر کبھی کرے گا، نہ دنیا میں کرتا ہے۔ جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے بیدہ الخیر، وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ابتلا میں ڈالا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو بعض موقعوں پر وہ ہمیں شر محسوس ہوتا ہے،
ہمیں مصیبت لگتی ہے، ہمیں تکلیف لگتی ہے، اس کے اندر بھی ایک خیر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ صبر کے ساتھ وہ دن گزار لے تو پھر اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو خدا کے فردوس میں انسان کے داخلے کے لیے یہ بہت ہی مختصر سا امتحان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو روزوں کے بارے میں کہی، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ کیا دن ہے؟ یعنی 60 سال، 70 سال، 100 سال گزر جائیں گے، لیکن ان کے بعد ابدی زندگی ہے۔ ذرا تقابل کر کے دیکھیے، یہ قطرے اور سمندر کا تقابل ہے۔ تو انسان اس ابدی زندگی کو فراموش کر کے اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اصلی مسئلہ یہی نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بہت ہی اہمیت کی یہ بات ہے، اور ہم سب لوگ زندگی میں جب بھی کہیں ابتلا، آزمائش، تردد، اضطراب ہمارا سامنا کرتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا کر بالعموم شکایت کناں ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا ذائقہ ہم اس وقت تک چکھ نہیں سکتے جس وقت تک ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہونے کا رویہ پیدا نہ کر لیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔